ہم جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ آپ اس پر غور کیجئے۔ ابھی کفیل انور صاحب نے بہت ساری اچھی باتیں کہیں، بڑا اچھا لگا سن کے، چونکہ میں بھی اسی مزاج کا آدمی ہوں۔ ہم اپنا مزاج یہ نہیں ہے، اپنا مزاج کیا ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو جو حق بات ہے ہم لوگ اسے بولنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ کئی بار بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار ہم نے یہ بات اگر کہہ دی کمیٹی والوں کو اچھا نہیں لگے گا، ہمیں دوبارہ سے نہیں بلائیں گے۔ اپنا مزاج یہ ہے، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے، کمیٹی رزق نہیں دیتی ہے، رزق دینے والی ذات رب کی ہے۔ علماء کو جو اللہ نے مقام اس کرسی پر بیٹھنے کا دیا ہے وہ حق بولنے کے لیے دیا ہے، کسی کی خوشامد کے لیے نہیں دیا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں۔ امام احمد رضا نے ہمیں حق بولنے کا مزاج دیا ہے۔ جس زمانے میں امام احمد رضا سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں تو جلال میں آگے ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کی تو کیا کہا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دو ول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ تو میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ پریشان تو نہیں ہے؟ یہ تو نہیں سوچ رہے ہم نے انہیں راجستھان سے صرف ڈانٹنے کے لیے بلایا؟ میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، آپ میرے اپنے ہیں، آپ میرے عزیز ہیں۔ آپ کا علماء سے جو محبت کا رشتہ ہے تو علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ ایسا دیکھیں جو تھوڑا سا مناسب نہیں ہے تو پیار سے اس کو اپیل کریں کہ آپ اگلی سال اس کو ذرا سا مناسب کر لیجئے۔ سوال کیا تھا؟ ہم جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے اس جلسے کی شروعات کیوں کی، مقصد کیا تھا؟ ایسے تو بہت بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، میں ابھی 80 کی سپیڈ سے تقریر کر کے گزر جاؤں گا، آپ کو بہت مزہ آ جائے گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرے لگائیں گے آپ، لیکن رزلٹ پر نظر شاید آپ کی نہ ہو، پر میرا مزاج یہ ہے کہ میں رزلٹ پر نظر رکھتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو آپ کو حاصل کیا ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے جلسے کی شروعات کی، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری قوم کے جو جوان ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اپنی کاروباری لائف میں، فیملی لائف میں اتنے بزی ہیں کہ انہیں دین کی ضروری باتیں سیکھنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو مدرسے چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جو بڑے جوان ہیں، بزرگ ہیں، انہیں مدرسے میں آنے کا اور دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو انہوں نے مہینے میں 2 مہینے میں ایک رات کا مدرسہ لگایا جلسے کی شکل میں۔ کیا کیا؟ ایک رات کا مدرسہ۔ کیا کیا؟ ایک رات کا مدرسہ۔ کیوں کہ صاحب جو لوگ مدرسے میں روزانہ پڑھنے نہیں آ سکتے، کم سے کم ایک رات میں انہیں حضور کی شریعت کا اتنا سبق پڑھا دیا جائے کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو اب سبق پڑھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سبق پڑھانے کا انداز ہوتا ہے کہ سبق بہت سنجیدگی کے ساتھ پڑھایا جائے تاکہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کے ذہن کے مطابق
ٹھیک ہے، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے تاکہ اسے یاد ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگ جب بالکل قرآن شریف کا ناظرہ پڑھنے بیٹھے، اب ہمارے استاذ مفتی صاحب تو وہ تو چاہیں گے عربی میں بھی پڑھا دیں گے، مگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے نا عربی میں سمجھنے کی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سامنے والے جس لیول کے سمجھداروں، بات اس لیول پہ کی جانی چاہیے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ یقین جانیے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں یہ جو سب زندگی میں اہم موقع دیے گئے ہیں یہ دین سیکھنے کے لیے، ہمارے اندر جتنی عاجزی ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، دین سمجھنے کا، دین پھیلانے کا جتنا جذبہ ہوگا، اللہ اس جذبے کی بنیاد پر ہمیں ہر جگہ پر عزت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا بخاری شریف کی حدیث حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو تمہارے دل پہ رہتی ہے۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں نہ آپ سے تعریف کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دین سیکھ جائیں، آپ کی آنے والی نسلوں میں دین چلا جائے، آپ کی آنے والی نسلیں صحیح معنی میں محمد عربی کی غلام بن جائیں۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم اور آپ آج مل کر نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے کبھی اس کے ترجمے پر غور کیا؟ اس کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے لبیک یا رسول اللہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ صحیح بتائیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ جوشیلا خطاب تو نہیں سننا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھ میں آنے والا سننا چاہتے ہیں؟ آپ وہ کہیں گے میں وہ بھی کر دوں گا، لیکن آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں تو سوچ رہا ہوں کچھ اچھی باتیں سیکھ کر جائیے۔ تو لبیک کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ نعرہ تو لگا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، میں بھی نعرہ لگاتا ہوں کھل کر لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا آپ حاضر کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، کبھی خیال آیا کہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، کہاں حاضر ہو آپ؟ مسجد میں تو نہیں ہوں، مدرسے میں تو نہیں ہوں، کہاں حاضر ہو آپ؟ دین کے کام میں تو نہیں ہوں، کہاں حاضر ہو آپ؟ والدین کی اطاعت اور خدمت میں تو نہیں ہوں، کہاں حاضر ہو؟ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر تو نہیں ہوں، حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہو آپ؟ پھر یہ نعرہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم بس نعرہ دکھاوے کے لیے لگا رہے ہیں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پر ہم اس کسی بھی جگہ حاضر نہیں ہیں جہاں ایمان والے کو حاضر ہونا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ سب کو سمجھ آئی آگے سے پیچھے تک؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، کہاں حاضر ہیں ہم؟ مسجد میں نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم کہاں حاضر ہیں آج؟ نہ مسجد میں، نہ دین کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ اسلام کے لیے، نہ تعلیمات قرآن کے لیے، نہ رسول اللہ کے احکام پر۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میری بات سے ایگری کریں گے، متفق ہوں گے۔ ہم نعرہ لگا رہے ہیں اسلام زندہ باد، اسلام تو زندہ باد تھا اور رہے گا، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ سوچئے گا ضرور، آج نہیں تو کل ذرا بیٹھ کر سوچئے گا میری بات۔ اسلام آج صرف ہماری زبانوں پر ہے، ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ بتائیے آپ، اسلام صرف ہماری زبانوں پر ہے آج،
ہم زبان سے نعرہ لگا رہے ہیں اسلام زندہ باد، اسلام ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ اگر اسلام ہماری زندگی میں ہوتا تو میری قوم کا ایک جوان بھی بے نمازی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں ہوتا تو میری قوم کے 17 سال کے جوانوں کے ہاتھ میں شراب کے پیالے نہیں ہوتے۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں ہوتا تو میری قوم کے جوان زنا کے اڈے پر موجود نہیں ہوتے۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں شامل ہوتا تو ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں تاش کے پتے نہیں ہوتے۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں شامل ہوتا تو ہماری قوم سود کا کاروبار نہیں کرتی۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں شامل ہوتا تو جو ماں باپ اولاد کی وجہ سے ستانے کی وجہ سے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، وہ نوبت کبھی ہمارے گھر میں نہیں آتی۔ اسلام صرف ہماری زبان پر رہ گیا، اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے آج۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ کیا اسلام ہماری زندگی میں آج ہے؟ دیکھ لیجئے، آپ صبح کے اٹھنے سے شام کے سونے تک صرف ایک دن کا جائزہ لیجئے۔ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا اور ایسی بات بھی نہیں کروں گا جو آپ کے سر سے گزر جائے۔ آپ صبح فجر میں اٹھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں بستر پر، اٹھنے سے سونے تک آپ غور کیجئے، آپ اٹھتے کب ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن غور کیجئے یہ جملہ آپ کی زبان پر ہے کیا آپ کی زندگی میں بھی شامل ہے؟ کس وقت اٹھ رہے ہیں آپ؟ کس وقت؟ شکایت آپ کو یہ ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، میرا کاروبار بندش کرا دیا کسی بابا سے، میرا رزق بندوا دیا ہے، کاروبار نہیں چلتا، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پریشانیاں میری زندگی میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ کسی بابا کی اتنی اوقات نہیں ہے جو تمہارا رزق روک دے۔ رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے، رزق دینے والی ذات پروردگار کی ہے۔ سمجھیے اوریجنل اسلام کیا ہے، سمجھیے اوریجنل دین کیا ہے۔ باہر آئیے اس اندھ وشواس سے کہ بابا نے ہمارا رزق روک دیا ہے۔ رزق دینے والی ذات بھی رب کی ہے اور رزق روکنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ تم نے رزق لینے والا کام کیا ہی نہیں۔ پیغمبر صادق و مصدوق نے فرمایا جس گھر میں فجر کے وقت میں ناپاک مرد اور ناپاک عورت سو رہے ہو، فجر میں جاگے نہیں اور جاگ کر غسل نہ کرے، سوتے رہے اور فجر کا وقت گزر جائے، وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ غور کرو آپ کہاں ہو؟ یہ بابا والا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف تمہارے کام ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کرایا، یہ تمہارے برے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ہم پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ صبح سے لے کر دیکھ لیجئے آپ کی ایک دن کی زندگی پر غور کیجئے۔ میں بہت زیادہ بڑی بات نہیں کہتا۔ آپ صبح کب اٹھ رہے ہیں؟ 10 بجے ظہر کا وقت آیا، آپ جس شاپ پر کام کرتے ہیں آپ نے کبھی بند کی نماز ظہر کے لیے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بند کی شادی کے لیے؟ بند کی ولیمے کے لیے شاپ بند ہوئی آپ کی، عقیقے کے لیے بند ہوئی، جنازے کے لیے بند ہوئی، شور شرابے میں کسی بھی موقع پر بند ہوئی، شادی کے لیے بند۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ رشتہ دار برا مان جائے گا۔ ولیمے کے لیے آپ نے اپنی دکان اپنی شاپ بند کی، نہیں جائیں گے، رشتہ دار برا مان جائے گا۔ آپ نے جنازے کے لیے دکان بند کی، نہیں جائیں گے، رشتہ دار برا مان جائے گا۔ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم نے ظہر کی نماز کے لیے کیا زندگی میں ایک بار بھی اپنی دکان بند کی؟ کیا تمہیں خیال آیا خدا کا بلاوا ہے، اگر اس کے بلاوے پہ نہیں جائیں گے میرا رب برا مان جائے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا؟ جس دل میں اگر ایک بار بھی زندگی میں یہ احساس شامل نہ ہو، سمجھ لو اسلام اس کی زبان پر ہے، اسلام اس کی زندگی میں باقی نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہم ایک دن کی زندگی پر؟ اب غور کر لیجئے، ایک دن کی زندگی پر ہم مومن ہیں، اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ اب شام تک چلے جائیے، ہم جو کاروبار کرتے ہیں کتنی بار ایسی ہوتی ہے، ایک شخص اپنی دکان پر کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز 100 روپے کی ہے، بیچ رہا ہے 500 روپے کی، کسی شخص نے آ کے اس کی قیمت لگائی 400 روپے، تو انسان اسی حلال کو حرام کیسے کرتا ہے جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 400 روپے تو میری خرید نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟
तुमने हलाल को हराम कर लिया। ये तुम्हारा सुबह से शाम तक की जिंदगी है। 400 की चीज नहीं थी, वो 300 की बेच रहे थे, 500 की, उसने 400 लगाए तो तुमने क्या कहना था? नहीं साहब मेरा दिल नहीं है, मेरा नहीं पड़ता पड़ता है, मैं नहीं बेचता। आपने क्या कहा? 400 रुपए की। तो मैं कसम खा के कहता हूं मेरी खरीद भी नहीं है। तुमने अल्लाह की झूठी कसम खाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो 100 रुपए तुम्हें ज्यादा मिल जाएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी? नहीं मेरे अजीजों, जिंदगी 100 रुपए से नहीं, रब की रहमत से गुजरती है, उसकी इनायतों से गुजरती है। वो जब करम फरमाने पे आता है, तुमने देखा नहीं कितना करीम है वो परवरदिगार, कितना रहीम है वो परवरदिगार। उसकी शान तो ये है कि समंदर की मछलियों को भी बगैर बिजनेस के रिस्क अता फरमाता है। तुमने गौर किया कभी? समंदर की एक बील मछली को देख लो, कौन टलो खाना खाती है रोजाना, मगर ये सिर्फ रब का करम है कि बगैर कारोबार के अल्लाह समंदर में भी मछलियों को रिस्क अता फरमाता है कोई उनका कारोबार? है कोई उनका बिजनेस? नहीं, मगर अल्लाह रिस्क देता है। आप खेती से जुड़े हुए लोग हैं, आपने देखा होगा हम जमीन खोदते हैं, 200 फीट 300 फीट जमीन खोद लेते हैं कभी बोरिंग के लिए। अचानक जमीन में से मिट्टी के अंदर बंद एक मेंढक निकलता है 200 फीट 300 फीट जमीन के नीचे। मैं आपके जहन के लेवल की गुफ्तगू कर रहा हूं, आपको समझ में आए, ताकि आपके जहन में एक बात बैठनी चाहिए। अल्लाह का करम एक बंदे पर कितना है। 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक निकल रहा है। हालत यह है नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है। हम ये देख रहे हैं जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत। इसका मतलब यह है कि 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक जिंदा है, तो मेरा परवरदिगार 300 फीट जमीन के नीचे उसके लिए हवा का भी इंतजाम करता है, पानी का भी इंतजाम करता है, खाने का भी इंतजाम करता है। जब जानवरों को रिस्क मिल रहा है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें रिस्क क्यों ना मिलेगा? यकीन की कमी है इसलिए जिंदगी में परेशान है, वरना अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उन्हें रिस्क अता फरमाता है। एक जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से जानवरों को रिस्क देता है। तो अल्लाह ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन हमारा ईमान कहां है? इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है? दीन हमारी जिंदगी में कहां है? आप शाम को आए, किस वक्त आए आप शाम को? शाम के 7 बजे 8 बजे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद घर के बाहर चले गए, चौराहे पर बैठ गए रात के 2 बजे तक, और 2 बजे आके आप सो गए। आपको कभी इस बात की फिक्र हुई कि आपको जिस परवरदिगार ने पूरे दिन तमाम हादसों से महफूज रखा, फजर की नमाज पढ़ी जा रही है एकदम जागने के बाद, गोया कि ये शुक्र अदा किया जा रहा है, शुक्र है तेरा आय अल्लाह तूने मुझे आज की रात एक नई जिंदगी और अता फरमाई। उठते ही नमाज पढ़ी जा रही है, सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है, शुक्र है मेरे परवरदिगार तू चाहता तो मौत का फरिश्ता भेजकर आज की रात में मेरी जिंदगी को तमाम कर देता, मगर तूने एक दिन की जिंदगी मुझे और अता फरमाई है। फजर की नमाज में सजदा सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है, और सोने से पहले रात को सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है। शुक्र है मेरे परवरदिगार, पूरे दिन मैं रोड पर रहा, बाजारों में रहा, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग मर गए, मगर अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सारे हादसों से मुझे महफूज रखा है। तुमने सजदे शुक्र अदा नहीं किया, तुमने पेशानी नहीं झुकाई, तुमने रब को राजी नहीं किया, तुमने कभी एहसास गुनाह नहीं किया, तुमने कभी अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पे शर्मिंदा ना हुए। तुम जानते हो कितना करीम है वो परवरदिगार। सादिक व मसदूक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं अन्नदामतु तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना ही तौबा है। देखो उसकी मेहरबानी, अगर गुनाह हो जाए तो तुम गुनाह पे शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह गुनाह को माफ करने वाला है। दूसरे मकाम पर मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा जब वो गुनाह से तौबा कर लेता है तो वो ऐसा ही गुनाह से पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है।
یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عنایتیں ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اسلام ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ ایک دن، صرف ایک دن غور کر کے دیکھ لو، میری قوم کے جوانوں سے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک دن سنجیدگی کے ساتھ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کر ایمان کو اپنی جلا بخشنے کے لیے یہ سوچ لو کہ ہم رسول اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ ہم حاضر کہاں ہیں؟ ہم کہاں حاضر ہیں؟ تم نے ہیرو نہیں دیکھے، تم تو ناچنے گانے والوں کو ہیرو سمجھتے ہو، ورنہ ہم نے اور آپ نے ہماری ماتے کی آنکھوں سے ہیرو دیکھے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال جب رمضان کا مہینہ آیا، فلسطین کی سرزمین پر بمباری کی جا رہی تھی، لاشیں گر رہی تھی، گھر گر رہے تھے، مسجدوں کے ڈھیر پڑے تھے، جوان بیٹوں کے لاشیں پڑے تھے، مگر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں فلسطین کے جوانوں نے نہ ایک سجدہ قضا کیا، نہ نمازیں قضا کی، نہ روزہ چھوڑا ہے، نہ تراویح چھوڑی ہے، نہ جمعہ چھوڑا ہے، نہ صدقہ چھوڑا ہے، نہ شکر چھوڑا ہے۔ حال یہ ہے جوان 22 سال کے بیٹے کا جنازہ سامنے ہے اور ایک 50 سال کا باپ اللہ اکبر سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے کہتا ہے جان دے دی دوسری کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جوان بیٹے کی لاش نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی باپ سجدہ کر کے کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مذہب اسلام، حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ۔ اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ غور کیجئے گا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کسی بھی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں تو اٹھا کر اپنے اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں۔ کوئی ناچ رہا ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا، کوئی گانا گا رہا ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا، کہیں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں، اسٹیٹس لگانے سے پہلے بھی غور کیا کرو، ورنہ تمہارے موبائل کے اسٹیٹس کو دیکھ کر دنیا تمہارے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا اپنا لیول کیا ہے، تمہارا اپنا معیار کیا ہے، تمہاری اپنی شان کیا ہے، تمہارا اپنا مقام کیا ہے۔ ارے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہماری تاریخ کیا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہماری تاریخ رہی ہے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچستے تھے جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے، محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ جوانوں کہاں ہو آج آپ؟ یہ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی زنا کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی نافرمانی کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی جو ہے نشے میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بڑی دولت دنیا کی ہر قوم کے اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ یہ جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں معزز رہتی ہیں، اور اگر یہی جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ اللہ اکبر! افسوس ہوگا آپ کو یہ جان کر، ہمارے 17 سال کے جوان کہاں ہیں؟ شراب کے ٹھیکے پر، رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر چھاپا پڑا ایک جگہ، 10-20 جوان پکڑے گئے، خبر آئی، تحقیق کی گئی، کلیجہ پھٹ گیا کہ 17-18 سال کے 15-20 جوان شراب پینے والے، نشے میں دھت زمین پہ گرنے پڑنے والے کسی اور کے نہیں ہمارے جوان تھے۔ غور کرو غور، کہاں ہے میری قوم کے جوان؟ یہ شراب کے اڈے تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ زنا کے اڈے تمہارے لیے نہیں ہیں، تو
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शराब, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शराब के बारे में मेरे नबी ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, यानी दुनिया की सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वो शराब है। इंसान जब तक शराब नहीं पीता है हजारों गुनाह से महफूज रहता है, लेकिन जब इंसान शराब पी लेता है तो हजारों ऐसे गुनाह कर लेता है जिसको करने के बारे में जिंदगी में कभी उसने सोचा ही नहीं। एक औरत, अल्लाह अकबर, एक पारसा नेक परहेजगार इंसान को जंगल में रहता है, इबादत करता है, बुलाया अपने घर में किसी बहाने से। जब वो आ गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा अब मेरी 3 बात माननी पड़ेगी वरना तेरी इज्जत भी जाएगी, जान भी जाएगी। बात क्या है? कहा तेरे लिए जान बचाने का एक ऑप्शन सिर्फ इतना है, या तो देख इस शराब का एक जाम है, शराब पी ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक लड़का है इसे कत्ल कर दे, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मेरे साथ जिना कर ले। और अगर इन तीनों में से तू किसी बात के लिए राजी न हुआ तो मैं शोर मचा दूंगी कि तूने मेरे साथ ज्यादती की है, लोग आ जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल न बचेगा। अल्लाह अकबर। फंस गया वो शख्स, क्या करूं क्या ना करूं, सोचता है जिना करूंगा ये गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, इंसान जब जिना करता है उस वक्त में ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। वो जिना करने की हालत में हालत ईमान में नहीं होता है, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। गौर तो कीजिए, कहां हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप? आपको अंदाजा नहीं है सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। कहीं ऐसा ना हो, जिना करने वालों से हमेशा कहता हूं कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ऐसी हालत में मौत आ जाए जिस वक्त तुम्हारे जिस्म से ईमान निकाला जा चुका हो, क्या ठिकाना होगा तुम्हारा? ईमान है तो जन्नत मिलेगी, और अगर ईमान नहीं है तो हमेशा के लिए जहन्नम को अल्लाह ने भड़का दिया है जिनका ईमान सलामत नहीं है। गौर कीजिए, उसने सोचा अगर मैं जिना करूंगा तो ये गुनाह है कबीरा है, किसी भी कीमत में माफ न किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कत्ल करूं तो अल्लाह ने मना किया है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर एक नाहक इंसान को कत्ल कर दिया तो गुनाह इतना मिलेगा गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क्या करूं? सोचता रहा, काफी प्रेशर था, सोचता रहा। 3 गुनाह सामने हैं, मेरी बात समझ आ रही है आपको? 3 गुनाह सामने हैं, शराब का प्याला भी है, कत्ल करने के लिए जवान भी है, और जिना करने के लिए औरत भी है। 3 ऑप्शन हैं। अल्लाह अकबर। आप गौर करो, जहां तक मैंने इस वाकये में समझा, अगर वो जिना कर लेता तो 2 गुनाह नहीं होते, न शराब पीनी पड़ती और न ही उसको जो है कत्ल करना पड़ता, और अगर कत्ल कर देता तो न शराब पीनी पड़ती न जिना करनी पड़ती। मगर उसके जहन में उस वक्त बात ये आई कि सबसे आसान काम है शराब उठा के पी लेना, शराब का जाम मुंह से लगा लेना। गौर करना जवानों, शराब को मेरे नबी ने क्या कहा? उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब, तमाम हलाकतें इसी की बुनियाद पर होती है, गुनाह इसी की बुनियाद पर होते हैं। अल्लाह अकबर। उसने उठाया, कहा मैं इन तीनों में से जो चूज करता हूं वो शराब है। शराब का प्याला उठा के मुंह से लगाया, शराब पी ली। शराब पीने के बाद जब दुनिया का नशा गालिब आया है तो नशा गालिब आने के बाद उसने जिना भी किया, उसने जिना भी किया। शराब का नशा गालिब आने के बाद उसने बच्चे को कत्ल भी किया। शराब का नशा आने के बाद, गौर तो करो, नशा नहीं किया था तो जिना को गुनाह कबीरा समझ रहा था, जब तक नशा न किया था कत्ल करने को गुनाह कबीरा समझता था। मगर उसने एक गुनाह की बुनियाद पर, अब शराब का नशा इतना गालिब है, ना जिना बुरा लगता है ना कत्ल करना बुरा लगता है। अल्लाह अकबर। शराब पीने की बुनियाद पर उसने दोनों गुनाह किए। अंदाजा लगाइए, क्या मेरे नबी का कलाम सच नहीं है? हुजूर ने फरमाया तमाम गुनाहों की जड़ है शराब। कहां है हमारे जवान? शराब के ठेले पर। अल्लाह अकबर। शराब के ठेके पर पहुंच रहे हैं, रात के 4-4 बजे तक शराब के नशे में। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाले की दुआएं रद्द कर दी जाती है। कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाला शराब पीता है, उसकी 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं किया जाता है।
کہاں ہو جوانوں کہاں ہو؟ یہ شراب انسان کی زندگی میں ہلاکت لاتی ہے، شراب پینے سے تباہی آتی ہے، شراب پینے سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، شراب پینے سے انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے، شراب پینے سے انسان کے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں ہو آپ؟ شراب پینے کے لیے آپ پریشان ہیں صرف دنیا کے نشے کے لیے؟ جوانوں میں منع نہیں کرتا ہوں، اگر میری قوم کے جوان نشہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو انہیں دل کھول کے اجازت دیتا ہوں۔ جوانوں اگر تم نے ٹھان ہی لی ہے کہ تمہیں نشہ کرنا ہی ہے، تم نے ٹھان لیا ہے نشہ کرنا ہے، تو جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، کھل کے نشہ کرو، لیکن یہ لوکل والا نشہ نہ کیا کرو جس کو کر کے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ یہ لوکل والا نشہ نہیں، نشہ کرو برانڈیڈ نشہ، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ کون بلال ہے؟ مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، مگر بلال ہے پکار کے کہتے ہیں تو ہو کہ ترشرو مجھے کالی ہزار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ عشق نعرہ رسالت، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نشہ کرنا ہے عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو۔ دنیا میں جو انسان حضور کے عشق کا نشہ کرتا ہے، جانتے ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مر جاتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے، جب روح تن سے جدا ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کا مقام کتنا بلند رہتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں؟ تاریخ میں علماء نے پڑھا ہے اور علماء بیان بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن یاد رکھنا ایک عاشق تو ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کون؟ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وابانگ دہل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب سے مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں نشہ نہ کرو، نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور سے وفاداری کا نشہ کرو۔ جب یہ نشہ غالب آتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ جب اس مرد قلندر کا جنازہ نکلتا تھا تو دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ زمانے میں جب قبر میں اتارا جاتا تھا تو غلام کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نشہ نہیں جوانوں، باز آ جاؤ اس نشے سے۔ یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ تباہی کا ذریعہ ہے، یہ برائی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کسی بھی نشہ کرنے والے کو سماج میں معزز نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہو عادت پڑ گئی ہے، چھوٹے گی کیسے؟ عادت پڑی ہے، چھوٹے گی کیسے؟ میرے اس جملے کو دل کے کانوں سے سن کے چاہیے، تم حضور کی محبت کا نعرہ لگاتے ہو تو حضور کے غلاموں نے ایک بری عادت نہیں، حضور کی محبت میں تو دنیا چھوڑ دی ہے۔ تم کہاں ایک بری عادت کی بات کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے تھے، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا مزاج کیسا تھا۔ وہ زمانے میں یہی نعرہ لگاتے تھے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ محمد عربی کے غلاموں نے کسی بھی دور میں کبھی کسی بھی حق بات میں سمجھوتا نہیں کیا۔ زمانہ مانتا ہے برا تو مان جائے، زمانہ غلط کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن ہم حضور کے غلام ہیں۔ جو حق ہے، جو سچ ہے، مانا بھی اسی کو کیا جائے گا، قبول بھی اسی کو کیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں صاحب عادت پڑ گئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے، کیا کریں کیا نہ کریں؟ یاد رکھیے گا اگر ایمان سلامت ہے، اگر حضور کی محبت دل میں ہے تو بڑے سے بڑا گناہ ایک لمحے میں چھوڑ دیں گے، صرف یہ سن کر کہ میرے آقا کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیے۔